إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی و کبریائی، اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کی اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ صحیح طور پر قیامت تک آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، انسان کے دلوں کو سکون، انسان کے نفس کو اطمینان، پریشانیوں اور دنیا کے جھمیلوں سے بڑا ہی سکون اور اطمینان بھرا لمحہ اس وقت کسی بھی ایمان والے کو محسوس ہوتا ہے جب یہ سمجھنے لگ جائے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے۔ دنیا کی ساری پریشانیاں، دنیا کے سارے ہموم اور غموم، دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش وہیں پر دم توڑ دیتی ہے جب تصور یہ بن جائے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے یہ رہنمائی کی اور کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی، اے دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فرعون نے سرکشی کر رکھی ہے، ظلم کر رکھا ہے، فقولا لہ قولا لینا، ان کے پاس جاؤ اور بڑی پیار بھری بات کرو، ان سے نرم گفتگو ان سے کرو، کہا ہو سکتا ہے وہ ظلم سے باز آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرنے لگ جائے۔ اللہ رب العالمین نے جب ان دونوں کو یہ پیغام دیا تو دونوں نے جواب میں کہا قال ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے میرے رب ہمیں خوف یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرنے لگ جائے، ہمارے اوپر بغاوت کرنے لگ جائے، ہمارے اوپر تشدد کرنے لگ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی بات سن کر یہ جواب دیا قال لا تخافا انی معکما اسمع و ارا، اے دونوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہیں سن بھی رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان دونوں کو فرعون کے پاس جانے کا نسخہ بتایا اور کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی احساس اگر بندے کے سینے میں ہو جائے کہ ہمیں کسی بھی دنیا کے غم سے، کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تصور ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی یہ معیت جب انسان کو نصیب ہوگی، اللہ کی نصرت بھی آئے گی، اللہ کی تائید بھی آئے گی، اللہ کی حمایت بھی ملے گی، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اے لوگو اگر تم اپنے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس محمد کی مدد آلریڈی کر رکھی ہے۔ کب کی ہے؟
کہا جب یہ دونوں گھر سے نکل کر غار میں پہنچے تھے، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہا جب یہ دونوں غار میں پہنچے تھے اور ان دونوں میں سے دوسرے نے یہ بات کہی، کیا کہی؟ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، کہا اذ یقول لصاحبہ، جب دوسرے نے اپنے ساتھی سے ایک بات کہی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ رب العالمین نے اپنی سکینت ان کے اوپر اتاری، اطمینان اور سکون ان کے سینے کو، ان کے دل کو پہنچایا، اور ان کے اوپر ایسے ان کی مدد ایسے مخلوق سے کر دی جنہیں تم دیکھ نہیں پاتے۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی مدد کی۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، فرأیت آثار المشرکین، میں مشرکوں کے آثار کو، ان کے قدموں کے آثار کو دیکھ رہا تھا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدہم رفع قدمہ رآنا، اگر وہ لوگ اپنے قدم کو اٹھا لیں گے جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں ضرور دیکھ لیں گے، کیونکہ وہ غار کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ کے نبی اگر یہ لوگ جو ہمارے غار کے منہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اگر اپنے قدموں کو اٹھائیں گے تو فوراً ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا، ایک بات کہی اپنے ساتھی سے، کیا کہا؟ قال ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہیں کیا لگ رہا ہے ہم دو لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تھی توکل، یہ تھا اللہ پر اعتماد، اور یہ تھی اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کو اپنے ساتھ دیکھا تھا، اپنے کسی بھی مسائل کے اندر خود کو تنہا محسوس نہیں کیا تھا، انہیں اکیلے پن کا احساس نہیں ہوا تھا، انہیں لگا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب یہ احساس ہوگا تو یہ دل کتنا بھی کمزور ہو انسان کا، یہ دل قوت محسوس کرنے لگتا ہے، انسان کتنا ٹوٹا ہوا کیوں نہ ہو وہ انسان قوت محسوس کرنے لگتا ہے۔ دنیا بھر کے مصائب اس کے سر پہ آ جائیں، دنیا کا کوئی بھی مشکل اس کے سر پہ آ جائے، اللہ کا ساتھ اسے محسوس ہونے لگ جائے تو لگے گا کہ میرے اوپر کوئی مشکلات نہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور اپنے ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمہیں بھی شدائد کے اندر، مصیبتوں کے اندر اللہ رب العالمین کو اپنے ساتھ محسوس کرنا ہے۔ کون نہیں جانتا ابراہیم علیہ السلام کو؟ ان کی مصیبتوں کا تذکرہ کرنے لگ جائے انسان تو روح کانپ جائے، اتنی ساری پریشانیاں جھیل کر جب اس بندے کو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ کی معیت وہاں پر نصیب ہوئی انہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ کیوں؟ اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت انہیں ملی تھی، اور بغیر کسی خوف و خطر کے کود پڑے تھے اس آگ میں۔ یہ نہیں تھا کہ میں جل جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، بلکہ اللہ رب العالمین کی معیت کا ساتھ تھا، یہ احساس تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے ضرور بچائے گا۔ یہ معیت انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، انسان کے دل کو قرار دیتی ہے، ساری مصیبتیں انسان چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے جب اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونے کا احساس اسے ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے، ظلمات کے اندر ہیں، تاریکی کے اندر ہیں، روشنی کا کوئی راستہ نہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں اللہ رب العالمین۔ کہا اللہ رب العالمین نے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی بات کو سنی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دیا، ان کو پریشانیوں سے نجات دے دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسے ہی ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں، انہیں بھی سکون دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف جائے، اللہ رب العالمین کے پاس جا کے مانگے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھے،
اور جب ان پریشانیوں کے رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کیسے آپ کی ہماری مدد کرتا ہے۔ کچھ بہت سارے اسباب ہیں اس کے اور بہت سارے وسائل ہیں اس کے جن کو ساتھ میں رکھنا ضروری ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ رب العالمین کا ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ چاہیے اپنے ہر مسائل کے اندر، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ چیزوں یا فرض کردہ عبادات، فرض کردہ امور پر ہم اور آپ مکمل طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں، اور نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اے لوگو اگر میں نے تمہارے اوپر جو فرض کیا ہے اس کو ادا کرنے لگ جاؤ، نماز پڑھنے لگ جاؤ، زکوٰۃ دینے لگ جاؤ، اور میرے رسولوں پر ایمان لانے لگ جاؤ، تو یقین مانو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرائض اور واجبات کو ادا کرنے والوں کے لیے بیان کیا ہے۔ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں سے نکلیے۔ اللہ کی معیت اگر چاہیے تو اللہ رب العالمین کے واجب کردہ امور پر ہم اور آپ ڈٹیں، اس کو محنت سے انجام دیں، اور پھر نوافل کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ حدیث قدسی، بار بار اس کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اگر کسی شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کہا اور جب بندہ، سب سے اہم محبوب ترین میرے نظر میں یہ ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے میری قربت حاصل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں، کہتے ہیں میرا کوئی بندہ نوافل کے ذریعے جب وہ میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں کہا اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی کہ اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا یہ بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کی مانگ کو پوری کرتا ہوں، اور مجھ سے کہیں پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ یہ ہے نوافل، جب ہم اور آپ نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی معیت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم اور آپ متقی بن جائیں، اور یہ رمضان کا مہینہ اس بات کی سب سے بہترین تعلیم دے رہا ہے لعلکم تتقون۔ یہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا مقصد یہی ہے کہ اے مومنو متقی بن جاؤ تم، اور جب متقی ہم اور آپ بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی معیت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو متقی ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا تقوی ہمارے سینے میں ہوگا تو اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم کثرت سے یاد کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی موقع ملے اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ کثرت سے یاد کرنے سے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے بھی بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی معیت کے ثمرات کیا ہیں، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، ہمیں کیا ملنے والا ہے اس سے؟ اللہ اگر ساتھ میں ہوگا تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین کی تائید ملے گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں حفاظت ملے گی، ہم اللہ کے کنٹرول میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتی، ہمیں ہلا نہیں سکتی، ہمارے سینے کو ڈرا نہیں سکتی، ہمارے دلوں میں غم اور ہم پیدا نہیں کر سکتی، ہمارے قدم کو کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتی، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی معیت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو تعلیم دی۔ تعلیم کیا تھی؟ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے پیارے بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو اپنے لیے اللہ کو ہمیشہ سامنے کھڑا پاؤ گے۔ یہ کون نہیں جانتا؟ اللہ کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ یہی جو چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں اسے انجام دے کے، جو چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں ناجائز ہیں اسے چھوڑ کر اللہ کی حفاظت ہو جائے گی، اور جب اللہ کی حفاظت ہو جائے گی تو اس کا رزلٹ یہ ملے گا اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، ہماری حفاظت کرنے لگے گا۔
دنیا کی کوئی پریشانی ہمارے کسی بال کو باقا نہیں کر سکتی. کوئی بھی طاقت دنیا کی کوئی بھی سلطنت ہو ہمیں اور آپ کو ڈرا نہیں سکتی, دھمکا نہیں سکتی. اس لیے مسلمانوں اللہ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو. دوسری بات یہ ہے, سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہماری اور آپ کی آخرت سنور جائے گی. اس کا رزلٹ یہ نکلے گا, آخرت سنور جائے گی, ہمارا انجام اچھا ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. عاقبت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. مسلمانوں, یہ روئے زمین جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں یہ کویت کی سرزمین ہے. کویت اور اہل کویت کو دنیا نے جانا ہے. ان کے خیری کاموں کو, ان کی نیکیوں کو اللہ کی راہ میں لٹانے کو, اس روئے زمین پر لاکھوں مسجدیں بنانے کو, لاکھوں یتیم و بچوں کی کفالت کو, لاکھوں بیواؤں اور مسکینوں کے سہارا بننے کو کون نہیں جانتا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ضائع کرے گا؟ اللہ رب العالمین اس عمل خیر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ کے یہاں یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمارے دلوں کو سکون دے گا. ہمارے اوپر جو بادل اس وقت چھائے ہوئے ہیں غم اور تکلیف کے, انشاءاللہ یہ چھٹیں گے, یہ ختم ہوں گے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی معیت کا احساس کیجئے, اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونے کا احساس کیجئے. آپس میں ایک دوسرے کو ڈرائیے دھمکائیے نہیں, خوف زدہ مت کیجئے. اپنے گھر والوں کو خوف زدہ مت کیجئے, اپنے رشتہ داروں کو خوف زدہ مت کیجئے. اللہ پر توکل کر کے بیٹھیے, اللہ سے دعائیں مانگیے, اللہ سے امید لگائیے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. وہ سکون کی سانس ہم اور آپ لیں انشاءاللہ, اور اللہ رب العالمین ضرور بضرور اس ملک سے اور وہ سارے ممالک جو اسلامی ممالک ہیں جہاں مسلمان رہتے اور بستے ہیں, اس غم کے سائے کو ضرور بضرور ختم کر دے گا. اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, ہم سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کا اپنے ساتھ رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہو جائے. اللہ رب العالمین کی معیت ہم سب کو نصیب ہو جائے. اللہ رب العالمین کی معیت ہم سب کو نصیب ہو جائے. اے اللہ ہمیں اللہ کی معیت کو محسوس کرنے کی توفیق دے. اے اللہ کی معیت کو, ہمیں تو اپنی معیت کو محسوس کرنے کی توفیق دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف کر, ہمارے نیکیوں کو قبول کر. ہم نے جو روزے رکھے ہیں اسے قبول کر. اے اللہ جو ہم نے صیام اور قیام کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر. اے اللہ رب العالمین جو تلاوتیں ہم نے کی ہیں اسے قبول کر. اے اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اسے قبول کر. اے اللہ رب العالمین ہم نے جو غریبوں کو دیا ہے اسے قبول کر. اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے خیرات صدقات کیے ہیں اللہ قبول کر. اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اس رمضان میں جو ہم کر رہے ہیں اور کیے ہیں اسے قبول فرما لے. اے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے. اے اللہ ہماری گردنوں کو آزاد کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو معاف فرما. اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی حفاظت فرما, اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہوں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کے اندر سے غم اور خوف کا سایہ ختم کر دے. اے اللہ ان کے اوپر سکونت نازل کر, ان کے اوپر اطمینان نازل کر, ان کے دلوں کو سکون والا بنا دے. جب تک ہمیں زندہ رکھتے ایمان پر, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.